فتبت عليه وتعرض لمعروفك فجدت عليه. يا مجيب المضطر يا كاشف الضار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخارہ اور وظائف کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ اور تشریح، اور آپ کی لائیو کال لیں گے. اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه
فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ حدید کی چند آیات کی تلاوت کی ہے اور ان کا ترجمہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ خدا کی پاکی بیان کرتا ہے اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی غالب ہے، وہی حقیقت سے آگاہ ہے، وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر اس کا حکم غالب آیا۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور اس کو بھی، اور جو اس سے نکلتا ہے، اور اس کو بھی کہ جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور اس کو بھی کہ جو کچھ آسمان میں چڑھ جاتا ہے، وہ جہاں کہیں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اس کا نگران ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ہر چیز سے باخبر ہے، نگران ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آسمانوں کا اور زمین کا اختیار اسی کو ہے، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور دلوں کے حال کا جاننے والا وہی ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جن جن چیزوں میں اس نے تم کو پہلوں کا جانشین بنایا ہے، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، ان کا ایک حصہ اس کی راہ میں خرچ کرو۔ پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں اس کی راہ میں خرچ کیا، انہوں نے اس کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اگر تم ماننے والے ہو تو خداوند متعال بھی تم سے اسی کی بابت پختہ عہد لے چکا ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، وہی ہے جو اپنے بندوں پر کھلی نشانیاں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو کفر کی تاریکی سے ایمان کی روشنی کی طرف نکال لائے، اور یقیناً اللہ تمہارے بارے میں بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں کوئی چیز خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں کی اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور ایسے لوگ ان سے کہ جنہوں نے بعد فتح خرچ کیا اور جہاد کیا، درجے میں کہیں بڑے ہوئے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے اجر کا وعدہ تو سب ہی سے کیا ہے، اجر نیک کا وعدہ سب سے کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، یعنی جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے کر خدا سے اس کی خاطر سے کئی گنا کر دے، خدا اسے اس کی خاطر سے کئی گنا کر دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے نفع بخش اجر بھی ہے۔ تو یہاں تک ان آیات کی تلاوت کی تھی اور ان کا ترجمہ یہ تھا۔ یہ سورہ حدید جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ اس میں 29 آیات ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یہ شروع ہوتی ہے۔ مما جعل لکم مستخلفین فیہ، اس کے بارے میں تفسیر صافی میں ہے کہ اس سے مراد وہ اموال ہیں، وہ مال ہیں کہ جو تم نے اپنے وارثوں سے میراث میں پائے ہیں اور تم ان کے جانشین بن کر ان میں تصرف کرنے کے مستحق ہو، کہ یہ حقیقت میں ان کے لیے تھے کہ تمہارے لیے نہیں تھے، یا وہ مال مراد ہے کہ جن میں تصور کرنے کا اور ان کا مالک بننے کے لیے تم سے پہلوں نے تم کو جانشین کر دیا ہے۔ تو اس آیت کے بموجب ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرنا بہت سی خوبیاں رکھتا ہے، اور اپنی ذات پر خرچ کرنا بہت سی خرابیاں رکھتا ہے۔ من الظلمات الی النور، تفسیر صافی میں ہے کہ الظلمات سے مراد کفر کی اندھیریاں ہیں اور نور سے مراد ایمان کی روشنی ہے۔ تفسیر برہان میں مناقب ابن شہر آشوب جناب امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اتنا اور منقول ہے کہ نور ایمان سے مراد ولایت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ من ذا الذی
یقرض اللہ قرضا حسنا. اصول کافی میں ہے، تفسیر قمی میں جناب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب زمانہ نافرمانوں کا ہو تو امام کا حق ان کو پہنچا دو. اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا وند متعال نے اپنی مخلوق سے جو کچھ ان کے پاس ہے، کچھ اس لیے کہ وہ قرض نہیں مانگا ہے کہ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کا جو حق ہے وہ قرض ہے، اس کی ضرورت ہے، بلکہ جو کچھ حق ہے وہ اس کے ولی کو پہنچتا ہے. تفسیر قمی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بھی منقول ہے کہ ان حضرت نے میاج سے فرمایا کہ اے میاج، ایک درہم جو امام کی خدمت میں پہنچایا جائے وہ وزن میں کوہ احد سے بھی زیادہ ہے. یعنی جو امام علیہ السلام تک امام کا مال پہنچایا جائے، اگر ایک درہم پہنچایا جائے تو وہ کوہ احد سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ان آیات کی ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح تھی. سورہ حدید میں چند موضوعات ہیں. اس کا جو پہلا حصہ ہے اس سورہ حدید کا ابتدائی حصہ، اس میں آیات جو ہیں وہ توحید اور صفات خدا کے بارے میں ہیں. نہایت ہی مدلل اور دلچسپ بات ہے. اس میں خدا کی تقریباً 20 ایسی صفتیں مذکور ہیں کہ جن کا ادراک انسان کو معرفت خدا کی ایک بلند منزل پر فائز کرتا ہے. دوسرا حصہ اس میں قرآن سے متعلق اس نور الہی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ جو شرک کی تاریکیوں میں چمکا. تیسرا حصہ قیامت میں مومنین اور منافقین کی کیفیت پر مشتمل ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلا گروہ نور ایمان کے سائے میں باغ فردوس کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور دوسرا گروہ شرک کی ظلمتوں میں محصور رہ جاتا ہے. اس سورہ میں یہ دونوں مباحث ہے. اس طرح سورہ میں اسلام کے 3 بنیادی اصول توحید، نبوت اور قیامت نہایت ہی خوبصورتی سے بیان ہوئے ہیں. چوتھا حصہ قبول ایمان کی دعوت دی گئی ہے اور شرک سے دستبردار ہونے کی تلقین کی گئی ہے. اس حصہ میں گزشتہ کافر قوموں میں سے ایک قوم کا احوال بھی اس میں ذکر ہے. پانچواں حصہ اس کا یہ ہے کہ یہ سورہ کا اہم حصہ ہے اور اس میں راہ خدا میں انفاق پر زور دیا گیا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کو واضح بیان کیا گیا ہے اور مال کی بے قدر و قیمت ہونے پر روشنی ڈالی گئی ہے. مال دنیا کی بے قدر و بے قیمت ہونے پر
روشنی اس میں ڈالی گئی ہے۔ چھٹا حصہ اس سورہ کا یہ ہے کہ یہ مختصر سا حصہ لیکن نہایت ہی مدلل ہے۔ اس میں عدالت اجتماعی پر گفتگو کی ہوئی ہے جو انبیاء کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ ساتواں حصہ اس سورہ کا یہ ہے کہ آخری حصہ میں رہبانیت اور اجتماعی طور پر گوشہ نشینی اختیار کرنے کے مسئلے پر باس کے ساتھ کی مذمت کی گئی ہے، اور اسلامی نقطہ نظر کا اس سے اختلاف واضح کیا گیا ہے کہ ان مباحث کے درمیان کچھ اور نکات بھی بڑی مناسبت کے ساتھ زیر باس آئے ہیں، اور آخر میں ایک خواب غفلت سے بیدار کرنے والا، ہدایت باہم پہنچانے والا مجموعہ احکام تشکیل پاتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس سورہ میں خداوند متعال نے ہر شے سے خدا کی تسبیح، خدا کے صفات، تم چاہے کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، اور خدا اور رسول پر ایمان لاؤ، صدیقین، شہداء، دنیا صرف کھیل تماشا ہے، ہر واقعہ قبل خلقت لکھا ہوا تھا، گم شدہ چیزوں پر افسوس نہ کرو۔ ذوالفقار کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدح و سرائی ہے، رہبانیت کی مذمت وغیرہ بیان کی گئی ہے اس سورہ میں۔ یہ اس میں نکات تھے، موضوعات تھے کہ جن میں اس میں بحث ہو سکتی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے سورہ جمع آوری کے لحاظ سے یہ 57واں سورہ ہے جو سورہ واقعہ کے بعد اور سورہ مجادلہ سے پہلے موجود ہے۔ ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ 93 نمبر سورہ ہے، یہ سورہ زلزال کے بعد اور سورہ محمد سے پہلے مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ اس سورہ کو سورہ حدید کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورہ کی 25ویں آیت کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ حدید ہے۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا ہے اور اس کے مدنی ہونے پر مفسرین کا اجماع ہے۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات کے طور پر اعتقادی بنیادوں پر کو مستحکم کرنے کے علاوہ اس سورہ نے کئی اجتماعی، حکومتی اور عملی احکام پیش کیے ہیں۔ اس سورہ میں ہیں۔ اس سورہ کے پڑھنے کی فضیلت اور خاصیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عذاب سے انسان محفوظ ہوتا ہے کہ جو اس سورہ حدید کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ واجب نماز میں سورہ حدید اور سورہ مجادلہ کی تلاوت کرے گا، خدا مرنے تک اسے کسی عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔ جو شخص ہمیشہ واجب نماز میں سورہ حدید اور سورہ مجادلہ کی تلاوت کرے گا، خدا مرنے تک اسے کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حدید کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں میں لکھا جائے گا۔ من قرأ سورۃ الحدید
کتب من الذین آمنوا باللہ ورسولہ. یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ حدید کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں میں لکھا جائے گا. خاندان کی نجات ہوگی کہ جو اس سورہ کو تلاوت کرے گا. کہ اس سورہ کا سورہ حدید کو کی جو تلاوت کرے گا اور وہ اور اس کا خاندان کسی مشکل میں گرفتار نہ ہوگا اور اس کا بدن صحیح و سالم اور بے عیب ہوگا. یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے، خاصیت ہے اس سورہ کے پڑھنے کی کہ جو ایک شخص ہے جو پڑھنے والا ہے سورہ حدید کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کا خاندان بھی کسی مشکل میں گرفتار نہ ہوگا اور اس کا بدن صحیح و سالم اور بے عیب ہوگا. میدان جنگ میں امن. جو شخص اس سورہ حدید کو لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ میدان جنگ میں لوہے یعنی نیزہ تلوار سے محفوظ رہے گا. من قرأ علقہ علیہ آمن من الحدید فی القتال. کہ جو شخص اس سورہ حدید کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ میدان جنگ میں لوہے سے محفوظ رہے گا، یعنی نیزہ اور تلوار کے وار سے محفوظ رہے گا، دشمن سے محفوظ ہوگا. من حملہا لم یراہ خصمو. اس سورہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا دشمن سے محفوظ رہے گا. جس کا کوئی دشمن ہو اس سورہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو وہ دشمن سے بھی محفوظ رہے گا. تو یہ اس سورہ کی پڑھنے کی فضیلت اور خاصیت تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ نے جو وہ سورہ بتا رہے ہیں جی تو وہ بتا دیں کہ کون سے پارے میں ہے وہ بھی پڑھنے کے لیے جی. اور مطلب کہ اس کا صحیح آپ جو ہے نام جب لیتے ہیں تو صحیح کر کے بتائیں کیونکہ کبھی کبھی نہیں سمجھ لگتی. سورہ حدید ہے جی پارہ نمبر 27 ہے. سورہ حدید ہے اور 27واں نمبر پارہ ہے. پارہ نمبر 27 ہے. سورہ واقعہ کے بعد ہے. یہ سورہ واقعہ کے بعد ہے سورہ حدید پارہ نمبر 27 سورہ نمبر 57 نمبر سورہ ہے. تو اس سورہ کے پڑھنے کی فضیلت اور خاصیت یہ تھی. اب آپ کو چند وظائف بتا دیتا ہوں. اگر جو بھی کسی کی کوئی حاجت ہو قضائے حوائج کے لیے ہے، اس ختم میں 4 رکعت نماز 2 سلام یعنی 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے. جو بھی آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر لیں کہ جو بھی اس کی حاجت ہے کہ میں فلاں حاجت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ.
سورہ الحمد پڑھیں. سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ یہ اس آیت کو پڑھیں. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اس آیت کو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. 2 رکعت اس طرح پڑھیں گے. تیسری رکعت میں یعنی 2 رکعت اور جو آپ نے پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں آپ پڑھیں گے سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ یہ پڑھنا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 دفعہ یہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سلام کے بعد 25 مرتبہ درود پاک پڑھیں. پھر آپ بخشش کے لیے دعا کریں، پروردگار عالم سے اپنی جو بھی حاجت ہے اس کو طلب کریں. انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی. یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، یعنی 4 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے. جو بھی آپ کی حاجت ہے اس حاجت کے لیے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے 2 رکعت کر کے. پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یہ 25 مرتبہ پڑھنا ہے. دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اس کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے. تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ یہ پڑھنا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد یہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ 4 رکعت آپ کی نماز ہوگی. یہ نماز پڑھ کر پروردگار عالم سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بخشش کی کو طلب کریں پروردگار عالم سے، اور اپنی جو حاجت ہے اسے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کو پیش کریں تو انشاءاللہ حاجت آپ کی پوری ہوگی. ایک اور نماز ہے 2 رکعت نماز ہے کہ آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر وانک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی کویسچن پوچھنا تھا. آپ ٹی وی سے بول رہے ہیں نا مولانا صاحب؟ جی جی ہاں جی جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی اس کا نام ہے محمد اسماعیل ملک. جی جی تو ڈیٹ آف برتھ چاہیے. کیا پوچھنا کیا ہے اپنے؟ وہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا جیسے اس کے ساتھ چلے گا. اچھا نیت کر لیں کہ جہاں وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے بہتر ہے؟ ہاں جی وہ شادی کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے. تو ہم تو پیرنٹس خوش نہیں ہیں اس سے نا جیسے لڑکی سے. تو پتہ نہیں پھر اس کے لیے اچھی ہے یا نہیں. چل نیت کر لیں. اللہم صلی اللہ محمد
اللهم اللہ جی تو میری مدد کریے. نہیں یہ ٹھیک نہیں. ٹھیک نہیں ہے. ہاں اچھا تو کیا اس کو یہ نکاح اس کا ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ نکاح میں بیٹھیں گے، تو نکاح ہو جائے گا؟ آپ نہیں بیٹھے، اگر وہ خود نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح تو ہو جائے گا. اگر آپ نہ بھی بیٹھے تھے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اس میں مشکلات آئیں گی، زیادہ مشکلات آئیں گی. تو آپ کوئی مجھے وظیفہ بتائیں یا کچھ ایسا بتائیں کہ وہ لڑکا میرا پیچھے ہو جائے نا. جیسے وہ پیچھے نہیں ہو رہا، اس کا فیملی نا ہمیں الٹا بلا کے کہہ رہے ہیں کہ حق مہر ہم نے کیا دینا ہے اور لڑکی کو کیا دینا ہے، ایسے جیسے بہت سارے ایشو بنا رہے ہیں. تو ہم نے کہا اللہ جو اسلام کے طریقے سے حق مہر ہے وہ ہم دیں گے اور جیسے بنتا وہ تو کریں گے، لیکن ایسے نہیں کہ آپ بہت زیادہ حق مہر لکھائیں یہ وہ. تو لڑکی بھی ینگ ہے. چلے دیکھ لیں، اپنے حالات دیکھ لیں، اس کے مطابق دیکھ لیں کہ مشکلات تو آئیں گی، اس میں مشکلات آئیں گی نا. ہاں جی رہے گی نہیں وہ لڑکی، لگتی نہیں ہے جیسے نا بہت پہلے ماں باپ کی اس کو جیسے اچھا نہیں بروٹ اپ کیا اس کو نا. جی تو پڑھتے رہے، رہے لڑکیاں کا پیچھا نہیں چھوڑی. آپ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی تلاوت کریں. اچھا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس کی تلاوت کریں. اچھا تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. دیکھ لیں جیسے بھی مناسب ہے تو. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ جزا دے آپ کو صحت تندرستی دے. اللہ امین، آپ کو بھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا انشاءاللہ، آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمایا اللہ پاک. آمین آمین آمین. جی ایک اور ہے رزق کے رزق کو روزی کے لیے کہ زیادہ ہو رزق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں: الکریم، الوہاب اور ذو الطول. یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں. ان 3 ناموں کو بہت زیادہ پڑھے، مداومت کرے، یعنی لگاتار اس کو پڑھتا رہے تو تنگی معاش اور وسعت رزق میں تبدیلی ہو جائے گی. یعنی تنگی رزق میں کمی ہے، تنگی ہے، تو اس میں پروردگار عالم وسعت عطا فرمائے گا اور اس کو روزی ایسی جگہ سے وہ میسر کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے روزی عطا کرے گا جہاں کا اسے گمان تک نہ ہوگا، اسے کوئی وہم و گمان بھی نہ ہوگا کہ مجھے کہاں سے ملے گی روزی. بعض بزرگوں نے تو یہ بھی فرمایا کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو ان اسماء پاک کی ورد کی تلقین کی ہے اور انہوں نے ان کا ورد کیا ہے ان اسماء کا، تو اس کے نتیجے میں عجیب و غریب اثرات مشاہدہ میں آئے ہیں. ہر روز کم از کم 50 مرتبہ یا ہر روز 7 سے زیادہ ان کے مجموعے اعداد کے برابر 1128 مرتبہ ان اسماء پاک کا ورد کرنا زیادہ بہتر ہے. یعنی کم از کم 50 مرتبہ پڑھے روز
یا 7 سے زیادہ ان کا جو مجموعہ ہے ان اعداد کا وہ 1128 ہے۔ الکریم الوہاب ذو الطول، ان اسماء کا جو مجموعہ اعداد ہے، یعنی ان اسماء کو 1128 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو ورد کیا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ تنگی معاش ختم ہو جائے گی، رزق میں وسعت ہوگی، اور عجیب و غریب اثرات کا انسان جو ہے وہ مشاہدہ کرے گا ان اسماء کی تلاوت کرنے سے۔ اگر ہر روز 300 بار نماز فریضہ کے بعد خداوند متعال کے ان اسماء کو پڑھے تو خداوند عالم اس کے رزق میں وافر مقدار میں کثرت مال ہوگی، اس کی بزرگی ہوگی، دنیا و آخرت کی خیر خداوند عالم اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر ان کلمات کو ہر نماز فریضہ کے بعد 300 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا اور اس کا مرتبہ بھی بلند ہوگا، مال میں کثرت ہوگی، بزرگی ہوگی، دنیا و آخرت کی خیر خداوند عالم عطا فرماتا ہے۔ دعا یہ ہے، چھوٹی سی دعا ہے، یا معید ما افنا، یا معید ما افنا اذا برز الخلائق لدعوته من مخافتہ، یا معید ما افنا اذا برز الخلائق لدعوته من مخافتہ، اس کو پڑھے 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، دنیا اور آخرت کی نیکیاں عطا فرمائے گا، کثرت مال ہوگی، بزرگی ہوگی۔ ایک اور ختم ہے اسی طرح، جو شخص اس دعا کو رات میں دن میں نیت سچی نیت کے ساتھ پڑھے تو خداوند متعال اسے غنی کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی آپ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مولانا صاحب، میں بیمار رہتی ہوں، میرے سر کو بہت زیادہ درد ہے۔ جی جی، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں دوائی بھی کھاتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، جی جی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، بہت اندھیرا آ جاتا ہے آنکھوں کے آگے۔ اس کے لیے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ پڑھیں۔ 786 مرتبہ؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں۔ کسی نے کچھ کیا ہوا نہیں ہے؟ نہیں، وہ دیکھنا پڑے گا پھر بعد میں۔ دیکھیں نا آپ پلیز۔ نہیں، یہ یہاں پہ نہیں دیکھ سکتے، وہ بعد پروگرام کے بعد فون کر لیں پھر۔ اسی نمبر پہ؟ ہاں، اسی بھی نمبر پہ 7 بجے کر لیں انشاءاللہ۔ 7 بجے؟ ہاں جی، ابھی تو نماز میں پڑھنے لگی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ جزا دے بہت زیادہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جو شخص رات دن میں نیت صادق کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ خداوند متعال سے اسے غنی کر دیتا ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا، جو دعا میں ابھی بتاؤں گا۔
جو اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے تو وہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ بعض کتابوں میں اس طرح ہے کہ اگر اسے ہر روز 1000 مرتبہ پڑھا کرے تو خداوند متعال اس کے مراتب میں بلندی عطا فرمائے گا۔ دعا یہ ہے، چھوٹی سی یہ دعا ہے، دعا یہ ہے، یا محمود الفعال یا ذا المن جمیع خلقہ بلطفہ، یا محمود الفعال یا ذا المن جمیع خلقہ بلطفہ۔ ہر روز اگر اس کو 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو خداوند عالم اس شخص کے مرتبے میں بلندی عطا فرماتا ہے، اور اس سے اگر لکھ کر اپنے پاس رکھے تو وہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہوگا، اور جو اسے سچے دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ ہر طرح کی بندش کے لیے ہے، جو کہتا ہے کہ میرا کاروبار بند پڑا ہے، بندش ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے یا بند کر دیا ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے، بندش کے خاتمے کے لیے یہ ہے کہ 100 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، 100 مرتبہ سورہ الفاتحہ، 100 مرتبہ سورہ فلق، 100 مرتبہ سورہ ناس، اس کو پڑھے، پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، 7 دنوں تک گھر میں یا کاروبار کی جگہ پر چھڑکیں، تو تھوڑا سا پانی گھر کے افراد بھی پی لیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو شخص کہتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میرا کاروبار کسی نے بند کر دیا ہے یا کاروبار میں بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کے لیے یہ عمل ہے کہ 100 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، 100 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے، 100 مرتبہ سورہ فلق اور 100 مرتبہ سورہ ناس، ان کو پڑھ کر پانی پر دم کرے، پانی کو اپنے گھر میں چھڑکاؤ کرے، اور جس جگہ کام کرتا ہے، دکان ہے، مکان ہے، دکان ہے، وہاں پہ اس کا چھڑکاؤ کرے، اور کچھ پانی جو ہے وہ گھر کے افراد جو ہیں وہ اسے پی لیں، تو انشاءاللہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور بندشیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ جو شخص ہر صبح نماز صبح سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ الرزاقو کا ورد کرے تو اس کو رزق بے حساب نصیب ہوگا۔ عمل دائنے ہاتھ سے شروع کرے، چاروں کونوں میں 10 مرتبہ الرزاقو کا ورد کرے تو اس کو رزق بے حساب نصیب ہوگا۔ عمل جو ہے وہ دائنے ہاتھ سے شروع کرے۔ جو شخص دن کی پہلی ساعت میں ہر روز 308 مرتبہ الرزاقو الف لام کے ساتھ پڑھے، یعنی یا حرف ندا کے ساتھ اسی مقدار میں یا رزاقو پڑھے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور بے گمان غیب سے روزی میسر ہوگی۔ یہ مجرب عمل ہے۔ 308 مرتبہ یا رزاقو یا الرزاقو پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، یا رزاقو پڑھے اس مقدار میں تب بھی
ٹھیک ہے، مال میں اضافہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور رمضان حاضر ہوتی ہے، یہ کسی کا دن نہیں ہے. When we get up in the morning, we should be happy. We are blessed by the Almighty. We are alive. یہ کورونا وائرس کوئی بیماری نہیں ہے، یہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے لگائی ہے. جیسے آپ بولتے ہیں ہم قرآن پڑھنا ہے، یہ بولتے ہیں ہم سائنس پڑھیں، ہم بڑے ہیں. مسلمان کہتے ہیں کربلا ہوگا بلا، ہندو کہتے ہیں مہاکال مہاکال، سب کو مار دو. محمد کا سب کے سر پر چٹیا، یہ جو مہاکال ان کے سر پہ بھی چٹیا، تو یہ سبھی ہے چٹیا. یا غنیو 1060 مرتبہ روزانہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا کریں تو یہ غنا ثروت میں عجیب اثر بخشا ہے. اور ہمارے چند احباب نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے اور بے حد مفید ہے. کیا ہے؟ یا غنیو 1060 مرتبہ روزانہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا کریں. یہ اس کا بہت ہی اثر بخش ہے. اگر کوئی شخص نادار ہے تو اس کی ناداری دور ہوگی. ایک شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، جب علی کی بلی اس کی آشا کو جوب کی طرح کیا ننگا دانت، انہیں کوئی نہیں تھا اس کو بچانے والا. محمد صاحب وہاں پہ بھاگ گئے تھے. جو ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنی ناداری کی شکایت کی تو حضرت نے فرمایا کہ 3 دن روزہ رکھو، 3 دن روزہ رکھو، اپنی ناداری کی شکایت